بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہاران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے دھوتے، لیکن ان کا نالہ و فریاد بھائیوں کے سینوں میں بڑکتی ہوئی حسد کی آگ کو نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی، تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت زار کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔
انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ان کا دماغ مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ کہ جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہاں آ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر جس کا نام پوتیفار تھا اس نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمت گاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کے قصر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے، جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدت سے بھڑک اٹھتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اسے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وصال کی بھیک مانگے۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جبکہ انہیں تنہائی میسر تھی اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو خاندان نبوت کا جوہر تھے اور جنہوں نے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے اعتنائی برتی تاہم عزیز کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ اور بھڑکا دی۔ تب اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جبکہ یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے عزیز کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر جانے کی راہیں بند کر دیں اور پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی اس نے پیچھے سے ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گھبراہٹ کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا، اس کنانی جوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے۔ پاک دامن یوسف علیہ السلام کے جو ہمیشہ راست گوئی پر کاربند رہے تھے انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھ سے ناجائز فعل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور گناہ کے ارتکاب پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا
کہ جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے، جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشا نہ ہونے پائے، لیکن مصر کے عمرا کی بیگمات کو اس کی بھنک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں، بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور وہ اسے لعنت ملامت کرتی تھیں۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سرزنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا تھا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی، اور عین اس وقت عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئیں اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر پھولی نہ سما رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو۔ تم نے اسے ایک ہی بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا سب دیکھا ہے، کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصل کی طالب ہوئی ہوں۔ تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور وہ مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے۔ وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ فقط اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے، اور اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی، یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو بٹا لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیض کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید بند ہو گئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے دن وہ قیدی ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا، تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو
اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا تعالی کا شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم ہی انصاف کرو کہ کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد و قہار بہتر ہے؟ یہ بت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی کہ جو جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں۔ لہذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانے ہی میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے علماء اور رؤسا کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں چرنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی 7 گائیوں کو کھا گئیں۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھیں۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور و خوض کیا، لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف، روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں۔ وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے راست گو یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا گئیں اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 خشک بالیاں نظر آئیں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور فرمایا، مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے جن میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں میں کھیتی باڑی کو وسعت دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو اور بقایا کو بالیوں کی شکل میں ذخیرہ کر لو تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ تاکہ فوراً ہی بادشاہ کے پاس آ پہنچا اور اس کے خواب کی یہ تعبیر اسے بتائی۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس کے خواب کے عین مطابق ہے جو کسی بہت ہی عقل مند آدمی نے بیان کی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس سے مدد لے سکوں اور اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔
اس پر شاہی نمائندے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ وہ سال ہر سال سے قید خانے کی گھٹی گھٹی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک عرصے سے انہوں نے کھلے آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کی نیند نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے صورتحال سے مطلع کیا۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں، جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے، اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ تب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو آپ دربار میں آ پہنچے۔ بادشاہ نے آپ سے بڑی دیر تک باتیں کی اور انہیں عقل مند، روشن دماغ اور قابل پایا۔ تب اس نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ جو عہدہ بھی پسند کریں ہم آپ کو اس پر تعینات کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آپ مجھے امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظر مقرر کر دیں، کیونکہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ یہ عہدہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے۔ نیز درباریوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے احکام کی تعمیل کریں اور ان کے حکم کو شاہی حکم سمجھیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فرائض منصبی کو انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سال تک تو لوگوں کی زمینیں اچھی طرح سیراب کرتا ہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خشک سالی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رونما ہونے والے قحط اور تکلیفوں سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ آپ نے مملکت مصر کے مختلف علاقوں کا ایک طوفانی دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا کریں اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکیں۔ اس دورے میں انہوں نے جو زرخیز علاقے دیکھے وہاں کے کاشتکاروں کو معقول رقم فراہم کر دی تاکہ وہ اپنی زراعت کو وسعت اور ترقی دے سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کرائے کہ جن میں سے ہر ایک میں سینکڑوں من غلہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔ پہلے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق انہیں غلہ مہیا کیا اور جو باقی بچا اسے گوداموں میں ڈال دیا۔ اس طرح گودام غلے سے بھر گئے اور ادھر قحط کے سال بھی آ پہنچے۔ دریائے نیل میں پانی کی کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوکھ گئیں۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام کی عاقلانہ پیش بینی کی بدولت لوگوں کو خوراک کے بارے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ سرکاری گوداموں میں ان کی ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا بھی آغاز کر دیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ آپ کی بیوی کا نام آسنات تھا۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوئے جن کا نام مانیسا اور افراہیم رکھا گیا۔ قحط کے زمانے میں عزیز مصر پوتیفار کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ عزیز مصر کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کریں۔ اس نے کہا کہ میں ان سے شرمندہ ہوں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب حضرت شاہی دستے کے ساتھ ادھر سے گزرے تو زلیخا اٹھی اور کہا، پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب غلام بناتا ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم زلیخا ہو؟ اس نے کہا، بالکل میں زلیخا ہی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو شاہی محل میں لایا گیا۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی؟ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھ کو ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں اس وقت 3 بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوا تھا۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، آپ کی محبت میں مبتلا تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی مثال خلق نہیں کی اور میں آپ کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی مقبول عورت نہ تھی اور کسی کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہ تھی، لیکن میرا شوہر نامرد تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو؟ کہا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ خدا میری جوانی واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا اور وہ بالکل کنواری لڑکی بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان کو محترم بنا دیا۔ مصر کے قحط نے رفتہ رفتہ ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا دائرہ فلسطین اور کنعان تک وسیع ہو گیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند رہائش پذیر تھے۔ اس وقت ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ورد زبان تھا، جو کہ اس وقت عزیز مصر کے مرتبہ پر فائز تھے، اور انہوں نے مملکت مصر کی جو خدمت انجام دی تھی سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ مصر کے ہمسایہ ممالک کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ مصر کا نظام حکومت ایک قابل وزیر کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی خوش تدبیری کی بدولت مصر ایک سخت قحط سے بچ گیا ہے۔ وہ ایک بلند فطرت اور کریم النفس انسان ہے جو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہے اور سب کو غلہ مہیا کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو، اب ہم قحط اور تکلیف سے دو چار ہیں، تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ کہ جس کی کریم النفسی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ کہ تمہاری جدائی مجھ پر گراں نہ گزرے اور تنہائی کی وجہ سے میں اداس نہ ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے اونٹ لے کر مصر روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے غلہ خرید کر کنعان لے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان اور مصر کی درمیانی مسافت طے کی اور مصر آ پہنچے۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سگا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے صدقے دل سے بھائیوں کا استقبال کیا اور انہیں مہمان کے طور پر اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی اثناء میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں اپنا تعارف کرواؤ۔ تب انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں جو پیغمبر عالی مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وقت ہم 10 آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی عنایت کے امیدوار ہیں۔ ہمارا ایک بھائی ہمارے والد بزرگوار کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گیا ہے، اب رہا 12واں تو بہت عرصہ پہلے وہ گم ہو گیا تھا، سال ہر سال سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار اور پیارے بھائی کی خیر خبر سن کر بڑا اطمینان ہوا۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے۔ اس کے علاوہ جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل اس مقصد سے انجام دیا تاکہ ان کے بھائی جلدی مصر آ جائیں اور رقم کا انتظام کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پھر بوریاں اونٹوں پر لاد دی گئیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے ان سے کہا جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لیتے آنا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ تم نے بتایا وہ واقعی درست ہے، لیکن اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور پھر تم کبھی بھی میرے پاس آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا اس بارے میں ہم اپنے والد بزرگوار سے بات کریں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لا سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو الوداع کہا اور وہ خوشی خوشی کنعان لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے بابا جان، جیسا کہ عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا، ہم نے اسے بڑا عالی ظرف اور شریف انسان پایا ہے۔ اس نے ہماری بڑی عزت کی، ہمارا ہر طرح خیال رکھا اور اس نے ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اب کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ تاہم ہمارا مصر کا سفر غلہ حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی کرو؟ نہیں، بس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولیں اور دیکھا کہ جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوش باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان، ہم نے غلط نہیں کہا تھا، ذرا عزیز مصر کی عالی ظرفی تو دیکھیے کہ اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور مخفی طور پر ہمیں واپس کر دی ہے، لہذا آپ خوفزدہ مت ہوں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج لیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح و سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں،
علاوہ ازیں وہ عزیز مصر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں۔ تاہم انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ناگہانی حادثہ پیش آ جائے کہ جس سے ان کے لیے بنیامین کی حفاظت کرنا ممکن نہ رہے۔ سب بھائیوں نے اس عہد پر خدا کو گواہ ٹھہرایا اور بنیامین کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر وہ سب کے سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ یہ ہدایت کرنے سے شاید ان کے پدر بزرگوار کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیٹے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں، اور شاید وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے، تاکہ ان کے بارے میں اس قسم کی غلط رائے قائم نہ کر لی جائے کہ یہ جاسوس ہیں یا چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مصر آئے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، ان سے دوسری بار ملاقات کی اور اپنے بھائی بنیامین کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دوپہر کے لیے نسبتاً زیادہ کھانا تیار کریں تاکہ سبھی مل کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے اور انہیں دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو بے اختیار رو دیا اور کہنے لگا، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ وہ میں ہی ہوں کہ جس نے بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور پھر کئی ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے مہربانی فرما کر میری تکلیفیں دور کی اور مجھے اس رتبے پر پہنچا دیا۔ تاہم فی الحال تمہیں یہ بات ان بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے بعد واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پینے کا ایک پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دیں۔ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اہلکار نے آواز دی، اے کنعان والو، رک جاؤ، تم کتنے برے لوگ ہو جنہوں نے نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا احسان فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غیور بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں کے وہیں جم کر رہ گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم چور نہیں ہیں۔ اہلکار نے پوچھا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایک ایسے دین اور قانون کے پیرو ہیں جس کے مطابق تم لوگ وہ پیالہ چرانے والے شخص کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ اس گفتگو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتاری گئیں اور ان کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ پہلے اور بھائیوں کی اور پھر بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی۔ تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سارے بھائی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک مظلوم پر ظلم روا رکھیں گے۔ اب بھائیوں نے بنیامین کو، جس نے انہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا، غصے والی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ اس سے ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کے معاملے کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ قصہ کچھ یوں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ ان کی پھپھی انہیں اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش کرنے لگیں۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھپھی کے ہاں سے اپنے گھر لے آنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی، جو انہیں بے حد چاہنے لگی تھیں، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگیں کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے، چنانچہ ان کی تلاشی لے کر کمر بند پر آمد کر لیا۔ پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں تاکہ وہ چوری کی سزا کے طور پر ایک مدت تک ان کی خدمت کریں۔ بھائیوں نے غصے کی حالت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن انہوں نے اپنے چہرے سے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تاہم دل ہی دل میں کہا،
تم اس سے بدتر ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو اس کے پاس واپس لاؤ گے؟ خدا کی قسم جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ تم کنعان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب نے دیکھا ہے اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی تو واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر ہی میں رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی روح بدن سے نکلی جا رہی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھی، جس کے غم میں ان کی بصارت جاتی رہی تھی۔ تب یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دکھی دل سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ۔ باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہو گئے اور پھر تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے دقت آمیز لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے کہ خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے خود ان سے کی تھی اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں جلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ شاید کنانیوں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص بھی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے اور زندگی میں پیش آنے والی